تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں بزدار فارمولہ اپلائی کر دیا۔ پسماندہ علاقے کی ایک رئیس شخصیت کو وہاں کا حکمران بنا دیا گیا۔ عمران خان نے عثمان بزدار اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقے سے ہے، اسی لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا، لیکن وہ دونوں بذات خود پسماندہ نہیں تھے۔ اسی طرح عبدالقیوم نیازی کا تعلق بھی ایک پسماندہ علاقے سے ہے، لیکن وہ خود پسماندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بڑی بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف کی جانب سے ایسا نام سامنے آنے پر سب جو ہیں وہ سرپرائزڈ ہیں۔ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت کا جو نام ہے وہ سامنے آئے گا، اس لیے اب ہر طرف یہ بحث ہو رہی ہے کہ عبدالقیوم نیازی آخر کون ہیں اور انہیں کیوں کر وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا گیا ہے، جبکہ وہاں پر بڑے بڑے ہیوی ویٹس موجود تھے جن کے بارے میں یہ کبھی امکان تھا کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ وہاں پر انہوں نے کیمپین کی، بڑے سٹیکس تھے ان کے، لیکن انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک نئے نام کو عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو آج کی اس بڑی خاص ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبدالقیوم نیازی کون ہیں اور انہیں کیوں وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس انتخاب کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو چند سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سارا انتخاب ہوا ہے اس کی کہانی کیا ہے۔ جب تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں قیام عمل میں آیا تو وہاں پر جو ایک بڑی شخصیت تحریک انصاف میں شامل ہوئی وہ سلطان محمود تھے۔ سلطان محمود کو جو ہی وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو انہیں فوراً تحریک انصاف آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے اور تحریک انصاف کو کتنی وہاں پر مدد ملی ان کی شمولیت سے۔ اور اب جب سے یہ الیکشن شروع ہوئے تو سلطان محمود نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر کیمپین کی، اور یہ جو عبدالقیوم نیازی ہیں جو اب وزیر اعظم بنے ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو بھی تحریک انصاف میں لانے والے سلطان محمود ہیں۔ تو اس سے آپ ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہی بات کی جا رہی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیتتی ہے تو جو وزیر اعظم ہوں گے وہ سلطان محمود ہوں گے، اور یہی ہوا۔ جب پی ٹی آئی بڑے مارجن سے جیتی تو پہلا نام جو سامنے آیا وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے، وہ سلطان محمود تھے، جس کے بارے میں پہلے بھی لوگ بات کر رہے تھے۔ لیکن ابھی یہ نام فائنل نہیں ہوا تھا تو ایک اور نام جو ہے وہ ان کے مقابلے میں سامنے آیا، اور وہ نام تھا سردار تنویر الیاس کا۔ اب یہ سردار تنویر الیاس بھی ایک بڑی بااثر شخصیت ہیں۔ یہ معاون پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار رہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بڑی بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو اسلام آباد میں سینٹورس ہے، ان کے یہ مالک ہیں سردار تنویر الیاس۔ تو اس طرح سلطان محمود کے بعد جو تنویر الیاس تھے ان کا نام لیا جانے لگا، اور وہ وزیر اعظم کی جو فہرست تھی اس میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ایک چودھری انوار الحق صاحب ہیں، ان کا بھی نام جو ہے وہ وزیر اعظم کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ دو اور بڑے اہم نام اس فہرست میں شامل ہوئے، اظہر صدیق اور خواجہ فاروق احمد۔ اب اس فہرست میں 5 نام ہو گئے، اور یہ بحث کی جا رہی تھی کہ اب ان میں سے کون ہوگا وزیر اعظم۔ زیادہ ووٹ سلطان محمود کے تھے، لیکن تمام لوگ شش و پنج کا شکار تھے۔ لیکن کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس فہرست کے باہر بھی کوئی نام آئے گا، لیکن اچانک سے وزیر اعظم کی جانب سے عبدالقیوم نیازی کا نام جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے، اور اب وہ منتخب بھی ہو چکے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبدالقیوم نیازی دراصل کون ہیں اور ان کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ دراصل ایک بزنس مین فیملی سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ان کی ایک سیاسی ان کی فیملی جو ہے وہ سیاست سے بھی ان کا بڑا گہرا واسطہ ہے۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ 80s میں ایم ایل اے رہ چکے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے۔ اس کے علاوہ ان کی شیراز انڈسٹری کے نام سے ان کا بزنس ہے، اور ان کی جو فیملی ہے وہ اسلام آباد میں سیٹل ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ پسماندہ ہے، لیکن ان کی جو فیملی ہے وہ اسلام آباد میں سیٹلڈ ہے، وہ ایک سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ملکیت میں کئی کمپنیاں ہیں۔ اب ان کا یہ جو علاقہ ہے یہ LA-18 ہے جو کہ بارڈر کا بالکل ایریا ہے، اور یہ وہ ایریا ہے آزاد کشمیر کا جس پر جہاں پر جو بھارتی فوج ہے وہ شیلنگ کرتی
کرتی ہے اور وہ علاقہ جو ہے وہ اکثر خبروں کی زینت بنا رہتا ہے. آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آئے روز ان لوگوں پر قیامت ڈھائی جاتی ہے اور کس طرح سے وہاں پر شیلنگ کی جاتی ہے, گولیاں برسائی جاتی ہیں, کئی جانوں کا وہاں پر ضیاع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ وہ خطہ جو ہے وہ ان کا جو حلقہ ہے وہ شیلنگ کی اور ہلکی پھلکی جھڑپوں کی زد میں رہتا ہے, تو وہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ان کا جو حلقہ ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے پسماندہ حلقہ ہے, وہاں پر بالکل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اب یہ جو عبدالقیوم نیازی ہیں یہ 2006 سے 2011 تک مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے ممبر رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو یہ کابینہ کا ممبر بھی رہ چکے ہیں, یعنی آزاد کشمیر میں یہ وزیر خوراک بھی رہ چکے ہیں. یعنی ان کا ایک بڑا تگڑا بیک گراؤنڈ ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عوامی سطح پر انہیں کوئی نہیں جانتا, لیکن وہاں پر آزاد کشمیر میں ان کے بڑے سٹیکس ہیں, یعنی وہ وزیر رہ چکے ہیں, ایک سیاسی فیملی سے تعلق ہے, ان کے بڑے بھائی اس سے پہلے ایم ایل اے رہ چکے ہیں اور ان کی وہ گروپ آف انڈسٹریز کے بھی مالک ہیں. اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ان کو وزیر اعظم کیوں بنایا گیا. اب اس حوالے سے 4-5 نکتے ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں وزیر اعظم کیوں بنایا گیا. اب اس حوالے سے جو سب سے اہم نکتہ ہے جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی انہوں نے دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقے سے ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کل تحریک انصاف اسی بنیاد پر لوگوں کو حکمران بنا رہی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ پسماندہ علاقے سے ہوتا ہے وہ اس کو ایک بڑی خصوصیت گردانتے ہیں, اور ان کے نزدیک سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اگر کسی کا تعلق پسماندہ علاقے سے ہے تو ہم اس کو جو چیف ایگزیکٹو ہے وہاں کا وہ بنا دیتے ہیں, جیسا کہ پنجاب میں ہوا اور پھر کے پی کے میں دیکھا, اور اب آزاد کشمیر میں اس بنیاد پر انہیں وزیر اعظم بنایا گیا. اب اس حوالے سے جو دوسرا نکتہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر جو تمام قیادت ہے ان میں ایک گروپنگ ہو چکی تھی. جو ایک حصہ ہے وہ سلطان محمود کی سربراہی میں جا چکا تھا, اور دوسرے جو وہاں کے نمائندے ہیں وہ سردار تنویر الیاس کی سربراہی میں جا چکے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں یہ وزیر اعظم بننے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے, اور وہاں کی ایک بڑی تگڑی شخصیات میں ان کا شمار ہو رہا تھا. بلکہ جو سلطان محمود ہیں انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر آپ مجھے وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تو میرے کزن ہیں چودھری ارشد, وہ بھی وہاں کے ایم ایل اے ہیں, آپ انہیں وزیر اعظم بنا دیجیے اور میں ان کو مکمل طور پر سپورٹ کروں گا. اور اس طرح اب جو پوری تحریک انصاف ہے وہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک طرف سلطان محمود تھے اور دوسری طرف تنویر الیاس تھے. تو عمران خان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ ان میں سے کسی کی بھی بات مان لیتے تو وہ جو دوسرا گروپ تھا وہ ان سے ناراض ہو جاتا. تو یہ ایک بڑا ہی اہم نکتہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسے بندے کو چنا کہ جس کا کسی گروپ کے ساتھ تعلق نہیں تھا, اور جس پر انہوں نے کوشش کی کہ دونوں کو نیوٹرل کیا جا سکے, کہ دونوں اس شخصیت پر راضی ہو سکیں کیونکہ ان کا تعلق کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ عمران خان نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو اندرونی اختلافات ہیں تحریک انصاف کے اس کو کسی طرح سے حل کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک ایسے بندے کو سامنے لایا جائے. جیسا کہ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ محمود رشید ہوں گے, اور اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال ہیں, پھر شاہ محمود قریشی صاحب ان کا نام آیا. تو یہاں پر بھی تحریک انصاف 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے ہمیں نظر آئی, اور اس کے بعد پھر عثمان بزدار کو یہاں پر بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ. اسی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے عمران خان کی جانب سے کہ پارٹی کو 2 دھڑوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک ایسے شخص کو سامنے لایا جائے جس کا کسی گروپ کے ساتھ تعلق نہ ہو. اور اگلا جو نکتہ ہے وہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تعلق جو ہے, ان کا جو حلقہ ہے وہ سب سے پسماندہ حلقہ ہے, اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر جو بھارتی فوج ہے وہ شیلنگ کرتی ہے. اب چونکہ یہ وہاں ان لوگوں کے نمائندے ہیں جو سب سے زیادہ پسماندہ ہیں, جو سب سے زیادہ متاثر ہیں, جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ان کا مالی نقصان ہوا ہے. تو جو نمائندہ سب سے زیادہ ان کے احساسات کو, ان کے جذبات کو اور ان کے نقصان کو سمجھ سکتا ہے وہ ان کا ایم ایل اے ہے, ان کا نمائندہ ہے جسے انہوں نے ووٹ دیے ہیں, وہ سب سے زیادہ ان کے قریب ہے. تو عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کی جو ان کے احساسات ہیں, جو ان کی احساس محرومی ہے,
اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اسی چیز کو اور جو آزاد کشمیر کا اس کے ساتھ بیانیہ جڑا ہے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ دنیا کو بتا سکتے ہیں اور دنیا کو اس حوالے سے اویئر کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے جو بھارتی فوج ہے اس کی جانب سے ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پر لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ یعنی جو آزاد کشمیر کا بیانیہ ہے اور وہ لوگ جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے عبدالقیوم نیازی کو وہاں پر وزیر اعظم بنانے کا۔ اس کے علاوہ جو عبدالقیوم نیازی کی جو شخصیت ہے اس کا بھی ایک بڑا رول ہے ان کی اس انتخاب میں۔ جو عبدالقیوم نیازی ہیں وہ بڑے ہی دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اس کے علاوہ ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، تو ان کے بارے میں اب عمران خان یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جو چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے، وہاں پر جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے، جو وہاں کے مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکیں گے۔ تو ان کی جو شخصیت ہے، جیسے کہ جو سابق وزیر اعظم تھے فاروق حیدر، ان کو دیکھا کہ بڑے گرم مزاج اور جارحانہ مزاج کے تھے، لیکن یہ جو ہیں یہ بڑے ہی ایک دھیمے مزاج کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق چونکہ نیازی فیملی سے تھا تو عمران خان نے سائیڈ لیتے ہوئے، نیازی فیملی کی سائیڈ لیتے ہوئے انہیں وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ عبدالقیوم نیازی دراصل کون ہے، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا مالی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ان کو کیوں وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو ایک ان کا نقطہ ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بنایا کہ وہ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ فینٹیسی کے حد تک اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصلیت کے ساتھ اور ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ویل آف فیملی ہے، ان کی فیملی اسلام آباد میں سیٹلڈ ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ان کا، کئی دفعہ یہ ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں اور انڈسٹریز کے مالک ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک عوامی بیانیہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری خاص ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی کہ ریسرچ بیس چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔